لا شريك له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ونبينا ورسولنا وكريمنا وشفينا وملجأنا ومأوانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله الله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أشهد أنه صلى الله تعالى عليه وسلم بلغ الرسالة ونصح الأمة وكشف الغمة وجلى الظلمة وجاهد في سبيل الله وعبد ربه حتى أتاه اليقين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين اللهم صل وسلم على رسولك الكريم وآله الطاهرين رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم منزه عن شريك في محاسنه فجوهر الحسن فيه غير منقسم فإنه شمس فضل هم كواكبها يظهرن أنوارها للناس في الظلم فاق النبيين في خلق وفي خلق ولم يدانوه في علم ولا كرم كالزهر في طرف والبدر في شرف والبحر في كرم والدهر في همم يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم اللہ جل مجدہ اپنی مخلوق پر ازل سے مہربان ہے، ہمیشہ اپنی مخلوق پر رحم اور کرم فرماتا ہے۔ اس کے کرم کی انتہا ہو گئی کہ اس نے عالم آب و گل میں اپنے نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا۔
خالی ہاتھ نہیں بھیجا، کچھ دے کر بھیجا۔ انہیں بھی بہت کچھ بنا کر بھیجا، اور جو کچھ انہیں دے کر بھیجا وہ بھی کمال درجے کا، اور وہ اپنی مخلوق کے لیے بہت بڑا تحفہ لے کر اللہ کا رسول تشریف لایا۔ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ، وہی اللہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا۔ اللہ کو بھی اپنا دین بڑا پسند ہے، اور اللہ کے رسول کو بھی یہ دین بہت پسند ہے، اور پھر اللہ کے رسول کی یہ ڈیوٹی ہوئی کہ تم اسے میری مخلوق تک پہنچاؤ۔ میرا پیغام، رسالت کیا ہے؟ اللہ کا پیغام اس کی مخلوق تک پہنچانا۔ اس لیے اللہ پاک نے حضور کا ایک وصف بیان کیا ہے، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، وہ اللہ کی طرف لوگوں کو بلانے والے تھے، دعوت دینے والے تھے۔ اور یہ جو مؤذن 5 وقت حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح کہتا ہے، یہ حضور نے ہی مقرر فرمایا ہے کہ دعوت دیا کر لوگوں کو، نماز کی، کامیابی کی طرف آؤ، نماز کی طرف آؤ۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پیغام عام کیا تو ایسی فضا پیدا ہو گئی کہ مکہ مکرمہ کی بستی کا ہر فرد ہی مخالف ہو گیا۔ کتنے سال گزر گئے، حضور کی دعوت کو چند لوگوں نے قبول کیا۔ ان میں صدیق اکبر کا پہلے نام آئے گا، جناب خدیجۃ الکبریٰ کا اسم مبارک آئے گا، اور غلاموں میں سے حضرت زید کا نام آئے گا، اور بچوں میں سے حضرت علی المرتضیٰ کا نام آئے گا۔ یہ 4 نام بڑے ہی موٹی قلم کے ساتھ لکھے گئے ہیں۔ پھر کچھ آئے غلام اور چھپ چھپ کر حضور کی خدمت میں، اور جو بھی مسلمان ہوتا حضور اسے فرماتے چلے جاؤ اپنے قبیلے میں، یہاں کی فضا موافق نہیں ہے۔ جب یہ سنو کہ اسلام کو غلبہ ہو گیا اس وقت آ جانا۔ لیکن رفتار بڑی سست تھی۔ ابتداء اسلام میں رفتار اسلام کے پھیلنے کی بڑی سست تھی۔ پھر حضور نے ایک دن دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے اور پورے وادی پر نظر ماری کہ میں کس کا انتخاب کروں، کس کا نام لوں۔ رب سے مانگنا چاہتا ہوں، کس کا نام لوں، کس سے اپنے رب سے مانگوں۔ پوری وادی پر نظر ماری، ایک بڑا قداور جوان نظر آیا جس کی ارادے بھی بڑے مضبوط اور اس کی باڈی بھی بڑی مضبوط۔ یہ خطاب کا بیٹا ہے، نام اس کا مختصر سا عمر ہے۔ رب سے مانگ لیا، یا اللہ اسے اسلام کی دولت نصیب فرما۔ دعا کے الفاظ مختلف آتے ہیں، ان کا میں ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ایک دعا کا معنی ہے اے اللہ عمر مسلمان ہو جائے، اسلام کو غلبہ ہو جائے۔ ایک دعا کے الفاظ یہ ہے کہ اے اللہ عمر کو مسلمان کر کے عمر کو عزت عطا فرما۔ سبحان اللہ۔ ہماری عزت اسلام سے ہے، ہماری عزت قومیت سے نہیں، رنگ سے نہیں، نسل کی وجہ سے نہیں، علاقائی وجہ سے نہیں۔ جب یہاں کا کوئی شخص کراچی چلا جائے، کوئی پوچھے گا جی آپ کون ہیں،
ملک سے باہر چلا جائے اور جو باہر جاتے ہیں رہتے ہیں ان سے پوچھو وہاں تمہاری کیا پوزیشن ہے، جو اپنے گھر میں یہی پوزیشن ہے؟ نہیں۔ جس کو عزت ملی ہے، میں انگلینڈ گیا، مجھے وہاں بھی انہوں نے ممبر پر بٹھایا، جی یہ کیوں بٹھایا؟ ہماری عزت اسلام کی وجہ سے۔ دل میں یہ بات پختہ کرو اور اس دین سے پیار کرو، یہی دین ہے جو قیامت کے دن ہمارے کام آئے گا۔ قبر میں اسی دین کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصتاً، علامہ جلال الدین سیوطی نے حدیث روایت کی ہے، اے اللہ صرف عمر کو مسلمان کر دے، تیرے اسلام کو عزت مل جائے گی، غلبہ مل جائے گا۔ دعا مانگی، آ گئے۔ واقعہ مشہور ہے، نہیں دہراتا، اس کے علاوہ بہت سی باتیں کرنی ہیں، کیسے عمر مسلمان ہوئے، کیسے آئے، لیکن ایک بات جو آپ کی تاریخ میں نہیں ملے گی وہ ضرور عرض کرنا چاہتا ہوں۔ جس مکان میں حضور تشریف فرما تھے، جب اس دروازے پر عمر آیا، دروازہ بند تھا، اس نے دستک دی، دروازہ کھولو تو سوراخ سے دیکھا کون ہے دستک دینے والا، جس نے دیکھا وہ واپس آ گیا، یا رسول اللہ باہر عمر کھڑا ہے اور اس کی ہاتھ میں تلوار ہے۔ یہ نیت اچھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ میرے پاک نبی نے فرمایا دروازہ کھول دو، میں نے ہی اس کو بلایا ہے۔ سبحان اللہ، کھول دو دروازہ۔ اور کل ہی امیر حمزہ مسلمان ہوئے ہیں، وہ بھی اللہ کا شعر ہے، اسلام کو بڑی قوت حاصل ہوئی، اور آج عمر آ گئے، اسلام کی عمر آ گئی۔ نبی پاک نے کھول دو دروازہ۔ جب عمر داخل ہوئے، میرے نبی اٹھ کر آگے بڑھا اور عمر کا گریبان پکڑ کر کھینچا اس کو، ارے جرت والے لوگ ڈھونڈو، جہاں بھی کوئی جرت والا ہوگا میرے نبی کے قدموں میں ہوگا۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، جو خون کا پیاسا ہے اور جان لینے والا ہے، نیت بری ہے، میرا نبی بغیر کسی تلوار کے، بغیر خنجر کے، بغیر نیزے کے آگے بڑھتا ہے اور اس کا گریبان پکڑ کر کھینچتا ہے۔ ما انت بمنتہن عمر، عمر ابھی تو باز نہیں آتا، یا رسول اللہ میں تو آ گیا ہوں، آ گیا ہے تو قبول ہو گیا ہے، اب نہیں تجھے چھوڑوں گا۔ آقا یہ تو تیرا کرم ہے نا، اگر ہاں کیسا کہا حضرت شاہ حسین نے، با میری ہاتھ سجنا دے کیوں آکھاں چھڑ وے اڑیا، با میری ہاتھ سجنا دے کیوں آکھاں چھڑ وے اڑیا، یار بازو پکڑ لے پھر کیوں چھڑاؤں۔ یہ تو میری بڑی خوش بختی ہے، میرا بڑا بلند اقبال ہے، میرا ستارہ پتہ نہیں کہاں ہے کہ میرے آقا نے مجھے قبول کر لیا، میں آ گیا یا رسول اللہ۔ فرمایا آ جا پھر۔ اب عمر کے دل میں نبی پاک کی محبت، اسلام کی محبت، قرآن کی محبت، یا رسول اللہ ہم چھپ کر کیوں نمازیں پڑھیں۔ یہ پہلا موقع ہے کہ مسلمانوں نے کعبے کی فضاؤں میں اللہ کا نام بلند کیا ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ فرماتے ہیں سبحان اللہ، بڑے بڑے صحابہ نے ہجرتیں کی ہیں، ایسی ہجرت کسی نے نہیں کی ہے۔ جب حضرت عمر نے ہجرت کا ارادہ کیا نا تو فرماتے پہلے آ کر کعبے کا طواف کیا، یہ سارے وہاں سردار بیٹھے ہوئے تھے، ابو جہل بھی دیکھ رہا تھا کہ عمر کو کیا ہو گیا ہے، اب تو ہمارے منہ پر خاک پڑ گئی، اب ہم کسی کام کے نہیں رہے، ایک جوان نکل گیا ہماری ٹیم سے، اب کوئی ایسا مجاہد نہیں ہے۔ کعبے کا کیا طواف، پھر پڑھے 2 نفل، نفل پڑھنے کے بعد دعا مانگی، اٹھے اور بلند آواز سے کہا میں مدینہ پاک ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اور جس کا جی چاہتا ہے کہ اس کے بچے یتیم ہو جائیں، جس کا جی چاہتا ہے اس کی زوجہ بیوہ ہو جائے، مکے سے باہر وادی میں آ جائے، عمر جا رہا ہے۔
یہ بیان کرنے والے علی المرتضیٰ ہیں کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. چھپ کر ہجرت نہیں کی، اعلانیہ ہجرت کی ہے، اور لوگوں کو بتایا ہے کہ میں جا رہا ہوں، تمہارا جی چاہتا ہے تو عمر کے مقابلے میں آ جاؤ. کون جائے؟ سبحان اللہ. اب دوستو دل میں اتنا اسلام کا پیار ہوگا. ہم بھی مسلمان ہیں لیکن ہیں نام کے. سچی بات کہہ دوں نا، ہم بھی مسلمان ہیں. ذرا اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیے، 50 سال ہو گئے عمر، 60 سال ہو گئی، 70 سال ہو گئی، اسلام کے لیے ہم نے کیا کیا ہے؟ کوئی خدمت ہے دین کی؟ حضرت عمر فاروق کے دل میں اتنی محبت ہے. ایک واقعہ سنو. ایک شاعر آیا آپ کے دربار میں، اس نے قصیدہ پیش کیا. اس قصیدے میں ایک مصرع ہے، کف الشیب والاسلام للمرء ناہیا. اس کا معنی یہ ہے کہ آدمی کو 2 چیزیں گناہوں سے بچاتی ہیں، روکتی ہیں، گناہ نہیں کرنے دیتی. ایک تو بڑھاپا. آدمی سمجھتا ہے کہ اب آگے تو قبر ہی قبر ہے. بچے نے سوچا میں جوان ہوں گا، جوان نے سوچا ابھی بڑا وقت ہے، بوڑھا ہوگا. بعض لوگ داڑھی اس لیے نہیں لکھتے، کہتے بڑا وقت پڑا ہوا ہے. ہاں بھائی، تو کوئی رب سے لکھوا کر لایا ہے؟ بیٹھا ہے، اٹھنے کا پتہ نہیں، گھر نہیں جا سکتے، کیا پتہ ہے اللہ کے فیصلے کا؟ کتنے جوان لقمہ اجل بن گئے، بنتے رہتے ہیں. بچے فوت ہوتے ہیں، آپ نے جنازے پڑھے، بچوں کے پڑھے، جوانوں کے جنازے پڑھے. کوئی ضروری نہیں کہ بوڑھا ہو کر ہی مرنا ہے. داڑھی اس لیے گھر والے نہیں رکھنے دیتے، ابھی تیری شادی کرنی ہے، تو کل کا بچہ ہے، ابھی سے. نبی پاک کے فرمان کو سامنے نہیں رکھا. سچی بات کرے نا، نبی کے فرمان کو سامنے نہیں رکھا. بخاری کی حدیث ہے، نبی پاک نے حکم دیا ہے لبیں کاٹو، داڑھی بڑھاؤ، یہ رسول اللہ کا فرمان ہے. ایک آدمی نفلی عبادت کرتا ہے، خواہ حج کرتا ہے نفلی، عمرے کرتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، خدا کی قسم سب سے یہ افضل کام ہے. کبھی پوچھو تو صحیح کسی عالم دین سے، میں کیا کروں، میں رب کو راضی کرنا چاہتا ہوں. ہر عالم دین کیا، خود رب کا قرآن کہے گا، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو رسول حکم دے عمل کر، جس سے روکے رک جا. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول. اللہ کی اطاعت کرو اور اللہ کے رسول کی کیا کرو؟ نافرمانی کرو. جنت میں چلے جاؤ گے؟ نہیں، اللہ کے رسول کی فرما برداری کرو. جو اللہ کا رسول فرمائے. تیرے نفل کسی کام نہیں ہے. اگر یہ واجب ہے، آج مسئلہ سمجھا دوں. داڑھی مشہور ہے سنت ہے، نہیں، داڑھی رکھنا واجب ہے. جو نہیں رکھے گا وہ فاسق ہے، وہ مردود الشہادت ہے. اگر اسلامی عدالتیں ہوں وہ گواہی نہیں دے سکتا. اچھا، ہم نے بات حق کی کہہ دی، روح رعایت کسی کی نہیں. بات حق کی کہہ دی جو قرآن و سنت سے. کوئی ولی اللہ داڑھی مڈانے والا نہیں ہوا، اس لیے کہ یہ خلاف شرع کام کرنے والا ولایت نہیں پا سکتا. بھنگ پینے والے، چرس پینے والے، بے نماز کبھی ولی نہیں ہو سکتا. ولی وہ ہوتا ہے جو رسول اللہ کا پیروکار ہو، فرما بردار ہو، نقش قدم پر چلنے والا ہو، وہ ولی ہو سکتا ہے. اللہ اکبر. اس لیے ذرا دیکھا کریں، دیکھا کریں. آپ جھنڈے سے اندازہ لگاتے ہیں نا کہ یہ دفتر مسلم لیگ کا ہے یا پیپل پارٹی کا ہے. جھنڈے کو پہچانتے ہو نا؟ پیپل پارٹی کے 3 رنگ ہیں، مسلم لیگ کے پر چاند ستارہ ہے. جھنڈے سے پتہ لگا کہ دفتر کس کا ہے، یہ کس پارٹی کا ہے. اور جس نے چہرے پر بورڈ ہی نافرمانی کا لگایا ہوا ہے، ایک نے فرما برداری کا بورڈ لگایا ہوا ہے، دکان پر وہی لکھا ہوتا ہے نا جی. ہوٹل پر یہ تو نہیں لکھا ہوتا یہاں مرغی کا گوشت ملتا ہے، ہوٹل پر یہ نہیں لکھا ہوتا. وہاں ہوٹل لکھا ہوا ہے، کیا مطلب؟ کھانا کھانا دے آؤ. یہ نہیں کہ نماز پڑھنی ہے تو ہوٹل میں چلے جاؤ. پہچان ہوتی ہے نا آدمی کی. میری بات سمجھ جائے تو بڑی بات ہے، اور اس سے بڑی بات پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. جو رسول اللہ کا نافرمان ہے، کوئی منصب،
کوئی مرتبہ اللہ کی جناب میں کوئی مقام اس کا نہیں ہے. فرما برداری، فرما برداری، فرما برداری. ہاں، حضرت عمر فاروق نے اس کا قصیدہ سنا، اور ہر بادشاہ قصیدے پڑھنے والے کو انعام دیتے ہیں. یہ بادشاہ تو نہیں ہے، یہ حضور کے خلیفہ کے خلیفہ ہے. حضور کے خلیفہ نہیں ہے، ابو بکر صدیق کے خلیفہ ہیں. کوئی انعام نہیں دیا اس شاعر کو، کوئی انعام نہیں دیا. اس نے عرض کی حضرت میں نے قصیدہ پیش کیا ہے، میرا حق بنتا ہے، مجھے انعام آپ دے. فرمایا تو نے ایک بہت بڑی فوش غلطی کی ہے، میں تجھے سزا تو نہیں دیتا لیکن انعام بھی نہیں دیتا. انہیں کہا حضور میں نے کیا غلطی کی ہے؟ توجہ ہے نا آپ کی؟ ہائے عمر، ایک دفعہ پھر آ جائے تو فلسطین کا مسئلہ حل ہو جائے، کشمیر کا مسئلہ حل ہو جائے، دنیا اسلام پر محمد مصطفیٰ کا جھنڈا لہرائے. ایک عمر اور آ جائے. دوستو 22 لاکھ مربع میل تک میرے عمر کی حکومت ہوئی ہے. مدینہ پاک سے یہ حکومت چلی ہے. یہ اسلامی ریاست ہے، اس کی حدود بڑھ رہی ہیں، پھیل رہی ہیں. کہاں تک؟ 22 لاکھ مربع میل پر. اور شیخ عبدالحق محدث دہلوی نے لکھا ہے حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں 1036 شہر فتح ہوئے. چھوٹی چھوٹی بستیاں نہیں، بڑے بڑے بصرہ اور کوفہ جیسے شہر 1036 شہر. اور ایک شہر میں کتنی مسجدیں، اور ہر مسجد میں ممبر، ہر مسجد پر مصلی، اس ممبر پر بیٹھنے والا، اس مصلی پر کھڑا ہونے والا، اس علاقے میں دین کا درس دینے والا، فتویٰ دینے والا، نصیحت کرنے والا، امر بالمعروف کرنے والا، تزکیہ نفس کرنے والا، رب کا پیغام پہنچانے والا. یہ سارا انتظام خطاب کے بیٹے نے تنہا کیا ہے. ہم ایٹمی طاقت ہیں، ایٹمی طاقت ہے. کتنے سال ہو گئے ایٹم بنایا، کیا کیا؟ ابھی ڈرے ہوئے ہیں. وہ بند کر دے دروازہ، ابھی ڈرے ہوئے ہیں. ایٹمی طاقت ہونے کے باوجود کچھ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ جذبہ ایمانی نہیں ہے. اگر جذبہ ایمانی ہو تو بخیر. کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے صباحی. تلوار نہیں پھر بھی میدان میں نکل آئے گا. اسلحے کی ضرورت نہیں ہے. کم من فئۃ قلیلۃ غالبت فئۃ کثیرۃ باذن اللہ. تھوڑا گروہ، چھوٹا گروہ، چند افراد اللہ کے اذن سے بڑی بڑی فوجوں لشکروں پر غالب آ جاتے ہیں. بدر میں نہیں دیکھا 313 مجاہد، 8 تلواریں، گنتی کے گھوڑے، پیٹ خالی لیکن 1000 کے دانت کھٹے کر دیے. 1036 شہر آباد ہوئے. کتنی مسجدیں آباد ہوئیں، کہاں کہاں کلمہ پڑھا گیا، کہاں کہاں اذانیں ہوئیں، کہاں کہاں قرآن پہنچا، تلاوتیں ہوئیں. بچوں نے، بیبیوں نے، مردوں نے دین سیکھا اور عالم بھیجے، مفتی بھیجے. سبحان اللہ. یہ عمر فاروق انعام نہیں دے رہے. کیوں نہیں انعام دے رہے؟ پاس کچھ نہیں، بڑے خزانے لوٹاتے ہیں. ہاں. انہیں پوچھا جی مجھ سے کیا غلطی ہوئی؟ فرمایا تو نے ایک مصرے میں 2 چیزوں کا ذکر کیا ہے، کف الشیب والاسلام. شیب کا معنی بڑھاپا، بڑھاپا بھی گناہوں سے روکتا ہے. اسلام بھی تصور آ جائے نا کہ میں تو مسلمان ہوں، میں تو جھوٹ نہیں بول سکتا، میں تو مسلمان ہوں، میں تو ملاوٹ نہیں کر سکتا، میں تو مسلمان ہوں، میں کسی کو فائر نہیں کر سکتا. اللہ اکبر. کیا غلطی ہو گئی؟ دوستو توجہ کر رہے ہیں. کیا غلطی ہو گئی؟ تو نے اسلام کا ذکر پہلے کیوں نہیں کیا؟ یہ ہمارے نزدیک تو ایسی مکھی اڑا دی. عمر فاروق فرماتے تو نے
پہاڑ گرایا ہے، اسلام کا ذکر بعد میں کیا ہے، بڑھاپے کا ذکر پہلے کیا ہے، تجھے اسلام کا ذکر پہلے کرنا چاہیے تھے۔ اتنا پیار ہے اسلام کے ساتھ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اچھا بھائی، کچھ لوگ نہیں نا انہیں پسند کرتے، حضرت عمر کا نام نہیں لیتے، نہیں نہ لیتے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود مبارک ہے اور میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ہے، قربان جائے انہوں زلفوں پر، وہ بکھری گئی ہیں۔ رات کا وقت ہے، آسمان پر ستارے جگمگ جگمگ کر رہے ہیں۔ عائشہ صدیقہ نے آسمان کے ستاروں کو دیکھا، ادھر نبی کا رخ انور دیکھا، ادھر ستارے ہیں، ادھر چاند ہے۔ کتنی خوش قسمت ہے۔ اور وہ ان کو بھی پسند نہیں کرتے، جو عمر کا نام لینا نہیں چاہتے، وہ عائشہ صدیقہ کا بھی نام نہیں لینا چاہتے، وہ ابو بکر صدیق کو بھی پسند نہیں کرتے، وہ عثمان کو بھی پسند نہیں کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو یہودیوں کی پیداوار ہے نا، یہودیوں کی پیداوار ہے۔ سوال کیا، میرے آقا اتنے ستارے آسمان پر بے شمار، آپ کی امت میں سے کوئی ایسا خوش نصیب ہے جس کی اتنی نیکیاں ہوں؟ اور نہ تو نبی نے ستاروں کو گنا ہوا ہے جی، نہ کوئی گن سکتا ہے۔ اس کا جواب تو وہی دے گا نا جو ستاروں کی بھی گنتی جانتا ہو، اپنی امت کی نیکیوں کی گنتی بھی جانتا ہو۔ میرے آقا نے سوچا نہیں، مہلت نہیں مانگی، عائشہ کل بتاؤں گا، رب سے پوچھ لو، جبریل کو آنے دے، نہیں، فوراً کہہ دیا عائشہ جتنے ستارے ہیں اتنی نیکیاں عمر بن خطاب کی ہیں۔ وزن ہو گیا۔ معنی یہ تھا، نہ یہ گنتی میں آ سکتے ہیں، نہ میرے عمر کی نیکیاں گنتی میں آ سکتی ہیں۔ عائشہ صدیقہ کا کچھ اور خیال ہوگا کہ حضور میرے ابا جی کا نام لیں گے، ابو بکر صدیق پہلے آئے تھے نا، ابو بکر صدیق پہلے آئے تھے، اور میرے نبی کی سبحان اللہ 38 سال، کتنے جی 30 اور 8 سال اعلان نبوت سے پہلے ابو بکر صدیق نے حضور کے ساتھ گزارے ہیں۔ اعلان نبوت تو بعد میں ہوا ہے۔ 38 سال رات دن نبی کی صحبت میں رہنے والا، گویا یوں سمجھو پوری زندگی نبی کے ساتھ گزارنے والا۔ عائشہ صدیقہ کو خیال تو آنا چاہیے نا، تو آیا بھی۔ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ یہ تو عمر کی نیکیاں ہیں، تو میرے باپ کی نیکیاں کدھر چل دی؟ ہاں میرے نبی نے کتنا بڑا تحفہ دے دیا۔ فَإِنَّمَا جَمِيعُ حَسَنَاتِ عُمَرَ كَحَسَنَةٍ وَاحِدَةٍ مِّنْ حَسَنَاتِ عُمَرَ۔ سبحان اللہ۔ فرمایا عائشہ عمر کی ساری نیکیاں جو ستاروں سے بھی زیادہ ہیں جمع کریں، ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بازی لے گیا نا۔ اور جو کہتے علی دا پہلا نمبر، اس کو لو پوچھو علی دا پہلا نمبر کس طرح ہو گیا؟ علی تو 8 سال کا تھا، کلمہ پڑھا، 8 سال کا بچہ نبی کی کیا خدمت و مدد کر سکتا ہے؟ نبی نے علی کو اپنے گھر میں رکھا ہے اور حضور کے ساتھ کھانا کھایا کرتے تھے۔ علی نے پایا ہے، ابو بکر نے نچھاور کیا ہے۔ ایک دینے والا ہے، ایک لینے والا ہے، فرق تو سمجھتے ہو نا؟ بات نہیں سمجھ آئی؟ علی نے حضور کے گھر سے رشتہ لیا ہے، ابو بکر نے رشتہ دیا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں فرق؟ ہاں، ایک وہ ہے جو سیرے باندھ کر برات لے کر نبی کے دروازے پر ہے، اور ایک وہ ہے کہ نبی سیرے باندھ کر برات لے کر اس کے پاس گیا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں فرق؟
ایک دینے والا ہے، ایک لینے والا ہے۔ ابو بکر صدیق کی شان کوئی نبی سے پوچھے، فرمایا تمام نیکیاں عمر کی جمع کرو، ابو بکر کی ایک نیکی کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب یہ عمر کا حال ہے تو پھر سنو، حضرت عمر ایک دن کہنے لگے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کہنے لگے کاش میں ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا۔ ہائے ہائے سبحان، اس سینے میں کیا تھا؟ یہ سینہ نبی کے پاک سینے سے لگا ہے، اس سینے میں نبی نے جو کچھ بھرا ہے وہ بس اللہ کا نبی ہی جانتا ہے کیا سینے میں بھرا ہے۔ اللہ کے نبی کی محبت اور عشق۔ ایک یہودی اور ایک منافق کا کسی مسئلے پر اختلاف ہو گیا۔ یہودی نے کہا تیرے نبی کے پاس چلتے ہیں، اس منافق کو پتہ تھا فیصلہ میرے خلاف ہی میرا نبی کرے گا، انہوں نے کہا نہیں تیرے فلاں سردار کے پاس چلتے ہیں، اسے پتہ تھا وہ رشوت لے کر فیصلے کرتا ہے، انہوں نے کہا نہیں تیرے نبی کے پاس جاتے ہیں جو بچپن سے صادق اور امین مشہور ہے، جو حق بات کہتا ہے، حق بات کہتا ہے، کسی کی روح رعایت نہیں کرتا، اس کے پاس چلتے ہیں۔ اب یہ منافق مجبور ہو گیا کہ میں کلمہ پڑھتا ہوں، میری نبی کی بات کر رہا ہے تو میں کیوں انکار کروں، چلو چلتے ہیں۔ حضور کے پاس گئے اور جا کر اپنا مسئلہ پیش کیا، حضور نے دونوں کے بیان سنے، فیصلہ یہودی کے حق میں فرمایا یہ ٹھیک کہتا ہے تو غلط کہتا ہے۔ وہاں سے اٹھے جاؤ تو منافق کی یہاں بھی ہم نے دیکھا نا مسئلہ بیان کریں اور وہ اس کی مرضی کے مطابق جواب نہ ہو تو کسی اور مولوی کے پاس جاتا ہے، کہیں سے مسئلہ میری مرضی کے مطابق مل جائے۔ یہی کمزوری آدمی کی، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ اللہ کا دین نہیں بدلنا چاہیے، اپنے آپ کو دین کے مطابق بنا لینا چاہیے۔ منافق کہنے لگا عمر کے پاس چلتے ہیں، ذرا اس سے بھی پوچھ لیں۔ حضرت عمر کے مکان پر چلے گئے، وہ گھر پر تھے، دستک دی، باہر تشریف لائے، دیکھا ایک یہودی ایک منافق بظاہر تو کلمہ پڑھتا ہے، مسلمانوں میں شامل ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، بعض لوگ یہ ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں ہیں۔ اور منافقین کی ایک پوری سورت قرآن پاک میں موجود ہے۔ یہ گروہ تھا، انہوں نے اسلام کو نقصان پہنچانے کی بڑی کوشش کی، رب نے ہمیشہ ہی حفاظت فرمائی۔ ہاں تم نے فرمایا اچھا بتاؤ بھئی کیا مسئلہ ہے؟ یہودی نے بیان دیا، لیکن باتوں میں وہ کہہ گیا یہ مسئلہ ہم نے حضور سے بھی پوچھا ہے اور میرے حق میں حضور نے فیصلہ فرمایا۔ یہودی نے کہا میرے حق میں فیصلہ فرمایا۔ حضرت عمر فاروق اسی کا رنگ بدل گیا، انہوں نے کہا مجھے مزید معلومات حاصل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، ادھر ہی ٹھہرو میں ابھی آتا ہوں، فیصلہ کرتا ہوں، تمہارا انتظام کرتا ہوں۔ گھر گئے، گھر سے تلوار لے کر آئے اور منافق کی گردن اڑا دی، فرمایا جو میرے رسول کا فیصلہ نہیں مانتا اس کے لیے عمر کا یہ فیصلہ ہے۔ اب یہ بہت بڑا مسئلہ بن گیا، آخر کلمہ پڑھنے والا ہے۔ اس زمانے میں کسی کلمہ پڑھنے والے کو ذبح نہیں کیا جاتا تھا، آج تیرا ملک خون ہی خون ہے۔ آئے ہائے، مکھی مارنا مشکل ہے، معمولی بات پر فائر کر دیتے ہیں۔ اور میں بڑا حیران ہوتا ہوں، ایوب کے دور میں اسلحہ تھانوں میں جمع کرا لیا گیا تھا، ہاتھ خالی کر لیے تھے، پتہ نہیں یہ حکومتیں کیوں نہیں کرتی، بغیر لائسنس کے چوری کا اسلحہ عام ہے، ہر گھر میں ہر فرد کے پاس ہے، جیسے موبائل ہے، اور خون کا کھیل کھیلا جا رہا ہے، کوئی محفوظ نہیں۔ تخریب کار تو الگ ہے نا، یہ تخریب کار نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان ظالموں کے شر سے بچائے۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ بن گیا کہ عمر نے ایک کلمہ پڑھنے والے کو قتل کر دیا ہے، اور یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ رب کے علم میں ہے کہ نہیں، دیکھ رہا ہے کہ نہیں عمر کیا کر رہا ہے؟
یہ مسئلہ حضور کے پاس پہنچ گیا، یا رسول اللہ کلمہ پڑھنے والے کو عمر نے قتل کر دیا ہے۔ اب یہ مسئلہ پہنچا ہے، جبریل بھی پہنچ گئے، قرآن آ گیا، رب کا پیغام آ گیا، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ اے میرے رسول، جو تیرے فیصلے کو دل و جان سے تسلیم نہیں کرتا وہ مومن ہی نہیں ہے۔ عمر نے کسی مومن کو قتل نہیں کیا، ایک بے ایمان کو قتل کیا ہے۔ اللہ اکبر، سمجھے نہیں سمجھے؟ قرآن نے فیصلہ کر دیا ہے، جو میرے رسول کا فیصلہ قبول نہیں کرتا وہ کیا ہے؟ مومن ہے۔ لا یؤمنون فلا وربک، پہلے قسم کھائی ہے، اے میرے نبی مجھے تیرے رب کی قسم، رب العالمین ہے، کعبے کی قسم نہیں، عرش معلی کی قسم نہیں، قرآن کی قسم نہیں، قسم ہے تو رسول اللہ کی قسم ہے، جبریل کی قسم نہیں، میکائیل کی نہیں، آدم اور نوح کی نہیں، موسیٰ اور عیسیٰ کی نہیں، فلا وربک، اے آمنہ کا در یتیم تیرے رب کی قسم ہے، تیرے رب کی قسم ہے۔ اصل یعنی اصل میں رب فقط تیرا ہی ہے، اور پھر باقیوں کا رب تیرے طفیل ہے۔ بارات لے جاتے ہو نا، سارے معاشرہ اچھا لباس پہن کر جاتے ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں، عزت بھی پاتے ہیں، لیکن کس کے طفیل؟ دولہے کے طفیل۔ دولہے کو چھٹی کرا دو، بارات میں کیا رہ گیا؟ حضرت کی ذات ہے سبب رونق جہاں، حضرت کی ذات ہے، میں نہ ہوتا تم نہ ہوتے پھر بھی کائنات کا نظام چلتا، ہمارا ہونا نہ ہونا برابر۔ حضور کیا ہے؟ اصل کائنات ہے، مقصود کائنات ہے، حضرت کی ذات ہے۔ جس نے کہا بڑا خوبصورت کہا، حضرت کی ذات ہے سبب رونق جہاں، تب ہی چاند سورج آئے، تب ہی ستارے آئے، جب بھی کہکشاں آئی تب ہی آسمان اور زمین بنے، تب ہی پہاڑ آئے، تب ہی سمندر اور دریا آئے، تب ہی پھول آئے، تب ہی خوشبوئیں آئیں۔ یہ ساری بہاریں، یہ ساری رونقیں کس کے طفیل ہیں؟ نہ آدم آتے، نہ نوح آتے، نہ طوفان نوح ہوتا، نہ موسیٰ آتے، نہ ابراہیم آتے، نہ اسماعیل آتے، نہ ذبیح آتے، سب کچھ جو کچھ ہوا میرے نبی کے طفیل ہوا ہے۔ حضرت کی ذات ہے سبب رونق جہاں، دولہا کے دم سے لطف ہے ساری برات کا، دولہا کے دم سے لطف ہے ساری برات کا۔ فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما۔ یہ میرا آخری جملہ پیغام ہے، اللہ کے نبی کے ہر حکم کی تعمیل کرو، اللہ کے نبی کے ہر حکم کی تعمیل کرو، تب مسلمان بنے گا، تب مسلمان بنے گا، تب مومن کہلائے گا، تب اللہ کی جناب میں مقبول، تب اللہ کی جناب میں محبوب۔ سن لو کیا فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے ایمان والو میرے رسول کی پیروی کرو، میں تمہیں اپنا محبوب بنا لوں گا۔ اے اللہ ہم تو بندے عاجز، محبوب تیری ذات ہے۔ اللہ فرماتا ہے نہیں تم میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلتے آؤ، ایک وقت آئے گا کہ میں تمہیں اپنا، بھائی بڑا قیمتی نکتہ ہے، بڑا قیمتی نکتہ ہے۔ محب ہونا، رب کی محبت مل جائے، ہم محبین میں شمار ہو جائیں، یہ ہماری معراج ہے۔ لیکن یہاں تو معاملہ اس سے آگے بڑھ گیا، کہا تم محب کیوں بنتے ہو؟ محب میں بنتا ہوں، میں تجھے محبوب بناتا ہوں۔ ایک کام تو کر لے، میرے رسول کی، بھائی جو چیزیں علم میں نہیں ہیں چلو ان کو رہنے دو، جو علم میں نہیں ہے ان کو رہنے دو، جو ہم جانتے ہیں کہ یہ رسول اللہ کا حکم ہے میں اس کے خلاف کر رہا ہوں، کم از کم اس کی تو پابندی کریں نا، اس کی پابندی کریں، کیوں خواہ مخواہ نبی کی نافرمانی کریں؟ ہر آدمی فائدے کی
تجارت کرتا ہے، کبھی نقصان کا سودا نہیں کرتا۔ عقل مند آدمی کبھی وہ کام نہیں کرتا جس میں اسے نقصان ہو۔ ہم بہت سے کام ایسے کرتے ہیں جس میں ہمارا دینی نقصان ہے، دینی نقصان ہے، اس کی تلافی کرو۔ معائنہ بک اپنی محفوظ رکھو۔ اللہ تعالیٰ یہ چونکہ محرم کے پہلی تاریخ حضرت عمر فاروق کی شہادت ہوئی ہے، وہ بھی ایک یہودی کی ہاتھوں، اللہ اکبر۔ پھر تلوار بے نیام ہو گئی، حضور نے پہلے فرما دیا تھا، پھر تلوار بے نیام ہو گئی، فرمایا اب قیامت تک یہ نیام میں نہیں جا سکتی۔ یعنی یہ جو قتل و غارت کی ابتدا ہو گئی ہے عمر فاروق سے، اب یہ قیامت تک چلے گا سلسلہ۔ جہاد کیے نبی کے ساتھ، نمازیں پڑھے نبی پاک کے ساتھ، صحبتیں کی حضور کی، کھانا کھایا حضور کے ساتھ، سفر کیے حضور کے ساتھ، گفتگو کی حضور کے ساتھ، سنی بات میرے نبی کی بات سنی۔ سبحان اللہ، حدیث میں آتا ہے حضور جب حجرے مبارک سے باہر تشریف لاتے تھے، سب صحابہ کی نظریں جھکی ہوئی، سر جھکے ہوئے، کوئی اس طرح ناک اٹھا کر نہیں دیکھتا تھا۔ صرف دو تھے جو حضور کو دیکھتے اور حضور صرف انہی کو دیکھتے تھے۔ نام ذکر کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، سمجھتے ہو، دلوں میں بستے ہیں نا۔ صرف دو تھے جو حضور کو دیکھتے اور حضور انہیں دیکھتے۔ کان یتبسم الیہما وکان یتبسمان الیہ، حدیث میں آتا ہے حضور انہیں دیکھ کر مسکراتے اور یہ حضور کو دیکھ کر مسکراتے۔ نظریں سے ٹکراتی، مسکراہٹوں کا سودا ہوتا، یہ پیار کی باتیں ہیں۔ سرکار جب تک مصلی پر نہیں آتے بس یہ سلسلہ دیکھنے والا، مسکرانے والا جاری رہتا۔ ارے ان کی بلندیوں کو کوئی چھو نہیں سکتا، طائر خیال وہاں تک پہنچ نہیں سکتا۔ کہاں مقام ہے صدیق اکبر کا، کہاں مقام ہے عمر فاروق کا۔ ایک دفعہ دونوں حاضر ہوئے، حضور نے فرمایا ھذان السمع والبصر منی، یہ میرے اس طرح ہے جس طرح کان اور آنکھ ہوتی ہے۔ ابو بکر اور عمر اس طرح ہے جس طرح کان سے سنتا ہے، آنکھ سے دیکھتا ہے۔ کان سن کر رپورٹ دل کے دفتر میں پہنچاتا ہے، آنکھ باہر کا منظر دیکھ کر اندر پہنچاتی ہے، زبان اندر کے حالات باہر نکالتی ہے۔ زبان باہر سے اندر نہیں بھیجتی، کان باہر سے اندر بھیجتا ہے، آنکھ بھی باہر سے اندر بیتی، دونوں عضو بڑے پیارے ہیں۔ اور ایک اور حدیث سنتے جاؤ دوستو، شاید تمہارے سماعتوں کی اندر محفوظ ہے کہ نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، یہ جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ اور فرمایا ابو بکر اور عمر یہ جنتی بوڑھوں کے سردار ہیں، انہیں بھی جنت کی سعادت ملی ہے۔ ابو بکر صدیق اور عمر فاروق جنت کے بوڑھوں کے سردار۔ کسی کے ذہن میں سوال ہوگا، نہیں تو میں ہی کر دیتا ہوں، کہ جنت میں تو کوئی بوڑھا جائے گا ہی نہیں، اور بوڑھے ہو ہم کدھر جائیں گے؟ جوان ہو کر سب جائیں گے، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا۔ کھانسی والا، دمے والا، شوگر والا، نہ وہاں ڈاکٹر ہوں گے، نہ ان کے میڈیکل سٹور ہوں گے، نہ لیبارٹیاں ہوں گی، صحت مند ماحول، پاکیزہ ماحول جنت کا، سبحان اللہ۔ سب جوان جنت میں جائیں گے، کوئی بوڑھا نہیں جائے گا، جوان ہو کر جائیں گے۔ تو مرنا یہ ہے کہ جو بوڑھا ہو کر مرا ہے نا، بڑھاپے کی حد تک پہنچا ہے، ان کے سردار ابو بکر صدیق اور عمر فاروق ہو گئے، اور جو جوانی میں گئے ہیں ان کے سردار حسنین کریمین ہوں گے، اور جو عورتیں ہیں ان کی سردار فاطمۃ الزہرا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور ایک مزے کی بات پھر سنتے چلے جاؤ، وقت بھی ہو گیا۔ ہر شخص کی بیوی جنت میں اس کے ساتھ ہوگی، لیکن دو اس دنیا میں ایسی خواتین ہیں، ایک کا شوہر کافر تھا اور ایک کا شوہر ہوا ہی نہیں۔ جن کا شوہر نہیں ہے وہ حضرت مریم ہے، اور جن کا شوہر کافر ہے وہ حضرت آسیہ ہے، یہ فرعون کی بیوی ہیں۔
یہ جنت میں کدھر ہوگی؟ میرے پاک نبی نے اس دنیا میں ہی بتا دیا تھا، جہاں عائشہ ہوگی، جہاں حفصہ ہوگی، جہاں زینب ہوگی، جہاں ام سلمہ ہوگی، وہیں یہ بھی میرے ازواج میں شامل ہوں گی۔ عیسیٰ کی والدہ بھی میرے نبی کے ازواج مطہرات میں شامل ہوگی۔ بنی اسرائیل کا اولو العزم پیغمبر ہے، صاحب کتاب ہے، صاحب معجزات ہے، مردوں کو زندہ کرنے والا ہے، نابینوں کو بینائی دینے والا ہے، گھر جو کچھ کھا کر آئے ہو بتانے والا ہے، اللہ کا پیغمبر، بنی اسرائیل کا آخری نبی، ان کی والدہ میرے نبی کے ازواج مطہرات میں شامل ہو گئے۔ پھر کس کی شان اعلیٰ ہوئی؟ کہو نا، جھنڈا اونچا میرے نبی کا، جھنڈا اونچا میرے نبی کا، نام اونچا میرے نبی کا، پیغام اونچا میرے نبی کا، کتاب اونچی میرے نبی کی، صحابہ اونچے میرے نبی کے، اہل بیت اونچے میرے نبی کے، زمانہ اونچا میرے نبی کا، امت اونچی میرے نبی کی۔ اللہم صلی وسلم علی رسولک الکریم وآلہ الطاہرین رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔